مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معطل الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک اجمعین۔ محترم معزز لائق سے تکریم سامعین، ناظرین اور حاضرین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا۔ کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کی برکتیں اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے اللہ پاک وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو یہ آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ ذکر ہوا، اس میں ذکر یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اسی سے پہلے یہ ذکر ہوا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھوڑی سی گونج کو کم کریں، گونج بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو رب کریم نے پہلے مومنوں سے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ صبر کرنے والے ہوں گے، اور صبر اور نماز کو وہ ہمیشہ اپنا ڈھال اور اپنا ہتھیار بنائیں گے، اور یہی صبر کرنے والے ہوں گے کہ جو راہ خدا میں جام شہادت بھی نوش کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے جب غزوہ بدر اور احد میں اپنی جانوں کے نذرانے مسکراتے ہوئے پیش کیے، تو اس پر کفار اور مشرکین یہ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی یہ پیاری زندگی اور اس زندگی کے جو عیش و عشرت تھے ان تمام کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ فانی دنیا کو خیر آباد کہہ گئے اور دائمی زندگی سے یہ جا ملے۔ انہوں نے دنیا کی نعمتوں کی پرواہ نہ کی تو اللہ نے پھر ان کو جنتوں کی نعمتیں عطا کر دی۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، شہید ہونے والے کو اللہ وہ خوشیاں عطا کرتا ہے، اور جب اللہ کا فضل اسے ملتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے رب کے فضل پر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، یہ جو قرآن نے بیان کیا کہ وہ شہید ہونے والا کہ جنت میں جب رب کریم اس سے فرماتا کہ تو تمنا کیا کرتا، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے مالک، مجھے تو نے یہ نعمتیں عطا کر دی ہیں، لیکن میرے پیچھے والے بھائیوں کو بھی تو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا کیا انعام اللہ عطا کر رہا، ہم کو کتنے تمغے دیے جا رہے ہیں، ہم کو کتنے فضل اور انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے تاکہ کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھا نہ رہے، سارے نبی کے غلام اپنے آقا کی غلامی میں جام شہادت نوش کر جائیں۔
تو رب کریم فرما رہا ہے، ان کو تسلی دے رہا ہے، ان شہید ہونے والوں کو فرمایا کہ تم اس بات کا نہ خوف کرو نہ غم کرو، تمہارا یہ پیغام ہم تمہارے بھائیوں تک پہنچا دیں گے۔ تو قرآن نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ غزوہ احد میں جام شہادت نوش کرنے والے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن کی اس آیت میں کیا گیا۔ آل عمران میں جو ذکر ہے وہ غزوہ احد والوں کے لیے ہے، اور سورہ بقرہ میں جو ذکر کیا گیا شہیدوں کا وہ اہل بدر کے لیے ہے، کہ دونوں کی زندگیاں ایسی کہ تم کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جب شہید کا جسم لایا جاتا ہے تو کہیں کسی کا ہاتھ کٹا تو کسی کا سینہ چیرا تو کسی کی پشت لہو لہان، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم تو ہوتے ہیں لیکن ان پہ سر نہیں ہوتے، وہ اپنے سروں کو کٹا چکے ہوتے ہیں اور ان کے جسم ہمارے سامنے حرکت نہیں کرتے، اس میں کوئی سکت نہیں ہوتی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ دنیاوی آنکھوں سے اگر تم دیکھو گے تو تمہیں یہی محسوس ہوگا، لیکن ایمان کی نظروں سے اگر تم دیکھو گے تو تمہیں امیر حمزہ بھی نظر آئیں گے، تمہیں شماس بھی نظر آئیں گے، تمہیں انزلہ بھی زندہ دکھائی دیں گے، تمہیں عبیدہ بن جرہ بھی نظر آئیں گے، تمہیں ابو دجانہ بھی نظر آئیں گے، تمہیں ابو بکر بھی دکھیں گے زندہ، تو تمہیں عمر بھی زندہ دکھیں گے، تمہیں عثمان و علی بھی زندہ دکھیں گے، اور کربلا کا فاتح حسین بھی تمہیں زندہ نظر آئے گا، جنہوں نے راہ خدا میں جام شہادت نوش کیا۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ حقیقت میں یہی زندگی ہے۔ زمین پر چلنے والے مردہ ہیں، زمین پر چلنے والے بہرے ہیں، زمین پر چلنے والے یہ مردہ ہیں۔ یہ ان زمین پر چلنے والوں کو کہا گیا کہ جنہوں نے محبوب کے فرمان کو نہ سنا، تو پھر رب نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب ان مرداروں کو آپ اپنا پیغام سنا ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تو دل ابو بکر صدیق کا چاہیے، عمر کا چاہیے، عثمان کا دل ہے، علی کا دل، کہ جن کو ہم نے چن لیا تو آپ کے پیغاموں کی جو تاثیر ہے وہ ان کے دلوں پر ہوتی ہے۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، عتبہ مردہ ہے، شیبہ مردہ ہے، کہ یہ زمین پر چلنے والے اور یہ زمین پر سینہ تان کر اکڑ کر چلنے والے، ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نہ صرف مردہ ہیں بلکہ یہ اندھے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور آپ کے اس پیغام کو یہ سنتے بھی نہیں کیونکہ یہ بہرے بھی ہیں۔ زمین پر چلنے والا، زمین پر جینے والا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا، اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو وہ مردہ ہے، اس کے پاس نیک عمل نہیں تو وہ مردہ ہے، اس کے پاس اللہ رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں تو وہ مردہ ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو لہو و لعب کے اندر بسر کیا تو وہ مردہ ہے۔ لیکن اسی زمین پر چلنے والے کہ جو زمین پر جیے تو اللہ کے لیے زندگی کا ایک ایک خون کا جو وہ قطرہ ان کے جسم میں انہوں نے راہ خدا میں بہا دیا، ان کی ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئی۔ رب نے فرمایا کہ یہ زمین پر چلے تب بھی یہ زندہ ہے، یہ منو مٹی کے نیچے لیٹ جائے یہ تب بھی زندہ ہے۔ قرآن مجید نے ان کو جو یہ اعزازات عطا کر دیے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کفار نے یہی پیغام پہنچایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو آپ کے نام پر اپنے سر کٹاتے ہیں، کبھی بدر میں اور کبھی یہ احد میں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے رب کریم نے اعزاز ارشاد فرما دیا۔ تو یہاں پر اور ان دنوں میں غزوہ احد اور جام شہادت احد میں حاصل کرنے والے جتنے بھی شہداء ہیں اس وقت پورے جہاں میں اور پاکستان سے لے کر احد کی وادی تک غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے وہ شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی، اس لیے کہ کسی کے ذہن میں تو یہ آ رہا تھا کہ چچا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مصعب بن عمیر کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، شہداء احد کے جو ہے وہ جسموں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کر رکھ دیا گیا
تو رب نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں یہ خیال بھی محسوس نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہیں، یہ تم سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ انہوں نے دار فانی کو رخصت کیا اور خیر آباد کہنے کے بعد پھر اس دار کی جانب یہ چلے گئے کہ جہاں پر ہمیشہ ابدی زندگی ان کو نصیب ہو چکی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چچا حمزہ کے جسم کو دیکھ کر اتنا روئے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر اس روز ہم اپنے رسول کو نہ پکڑتے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر اگر کھڑے نہ ہوتے اور سرکار کا یہ رونا اگر تھوڑا اور بڑھ جاتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضور پر غشی طاری ہو جائے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا روئے تھے تو فرمایا میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ احد میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو اللہ نے سبز پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو رکھ دیا ہے، اور جو عرش ہے اس کے نیچے لٹکنے والی جو قندیلیں ہیں یہ انہی قندیلوں کے پاس ان کی پروازیں پرندے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ رتبے اور مقام رب کریم نے جو ہے وہ عطا فرما دیے۔ یہ تو بات ہو گئی شہدائے احد کی اور احد میں جنہوں نے جام شہادت نوش کی۔ دیکھیں غزوہ احد یہ ایک بہت بڑا درس ہے، یہ ایک بہت بڑی عبرت بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ تم کسی بھی حال میں ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ان کے فرمان سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ جنگ کا پاسا کسی بھی سمت میں پلٹ جائے، جبل رومات پر رہنے والوں تم لوگوں نے یہاں سے اپنی پوزیشن کو تم نے یہاں سے بدلنا نہیں ہے۔ اور جس وقت میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پہلا حملہ کیا وہ اتنا طاقت سے بھرپور حملہ تھا کہ پہلے حملے کے اندر ہی کفار مکہ کے جو قدم تھے وہ اکھڑ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ تو بس یہاں پر وہ تیر انداز جو تھے وہ اپنی جگہوں سے ہٹ گئے اور انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس فرمان کو انہوں نے جب نہ مانا تو بس وہاں پھر آزمائش کی گھڑیاں آ گئیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت داخل اسلام نہ ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، اور اسی طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے وہ چھپ کر وحشی نے حضرت وحشی بعد میں انہوں نے بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور حضرت وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے انہوں نے شہید کیا ہے۔ تو احد میں یہ درس تمام مسلمانوں کو ملتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بندہ جب تک مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو ذلت اور رسوائی کبھی بھی اس کے قریب آ نہیں سکتی۔ آج ہم لوگوں کا جو حال ہو گیا کہ صرف پیٹرول کی تھوڑی سی قیمت بڑھتی ہے تو لوگ گھنٹوں جا کر لائن میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے اس سوچ پر بڑا افسوس ہے کہ ایک بائک والا 4 سے 5 گھنٹے وہ انتظار کرے صرف 3 سے 5 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے۔ او میرے پیارے، اگر اتنی دیر اپنے خدا کو یاد کیا ہوتا، اتنی دیر اپنے نبی اور اپنے رب کا اگر اس نے ذکر کیا ہوتا، وہ اتنی سوچ اس کی بن چکی ہے کہ مجھے جو ہے وہ 50-100 روپے 200 روپے کی میری بچت ہو جائے گی۔ وہ رب کریم ہے کہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو پوری بادشاہی عطا کر دیتا۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی کہ جو صبح سے ایک شور مچا ہوا کہ پیٹرول کی قیمت جناب آسمانوں کو جا پہنچی اور اتنا مہنگا یہ پیٹرول ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ جب نظر ڈالی تو دیکھا وہی پرانے چہرے ہیں کہ جو لوگوں کو استعمال کیا کرتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، وہی پرانے چہرے۔ یا آج کل سوشل میڈیا بھی جناب پیسے کمانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنا دیا گیا، تو یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پر آنے والے حضرات وہ اپنی آوازیں۔ اصل میں مسئلہ تو ہوتا ہے کہ سفید پوش کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، وہ شخص کہ جو اپنی سفید پوشی کے اندر رہ جاتا ہے وہ اصل میں مشکل میں آتا،
اور نہ وہ کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے، نہ وہ اپنی مشکل کا رونا کسی کے سامنے روتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی شخص ایسے سیاست چمکانے والے سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب 10-20 لیٹر پیٹرول پمپ پر جا کر انہوں نے کسی کو جو ہے وہ 50 اور 100 روپے کے اندر کہا کہ بھائی 100 روپے میں لیٹر پیٹرول اس سے لے لو، اور اس نے 2-4 ہزار روپے کا پیٹرول کسی غریب کو اس نے دلوا دیا۔ لیکن سوشل میڈیا پر اس کا وہ کلپ اتنا وائرل کر گیا کہ ایک ہی ویڈیو پر پتہ یہ چلا کہ اس کو 50 لاکھ اور 1 کروڑ کا جو ہے وہ فائدہ ہو گیا۔ غریبوں کی عزت کو نیلام کر کے اپنی دکانوں کو چمکانے والے یہ سارے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا موقع ملے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا کام کر جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی اگر آپ سے یہ کہے کہ جناب مجھے غریبوں سے بڑی ہمدردی ہے اور میں غریب سے بڑی محبت رکھتا ہوں، تو اس کو چیک کرنے کے لیے معیار اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے کہ اس کے حلیے کو دیکھ لو، کیا اس میں عمر بن خطاب کی خوشبو آتی ہے، اس میں صدیق اکبر کی جھلک آتی ہے، اس میں عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی ہے، اس میں علی مولا کی سادگی نظر آتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لینا کہ واقعی میں یہ مومنوں سے محبت کرنے والا ہے، ورنہ صرف نام کو اور غریب کے نام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج درس احد ہم کو یہی بتاتا کہ انسان پستی میں اس وقت چلا جاتا، ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ان کے لیے کہ جن کے لیے قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ انہوں نے صرف حضور کے اس فرمان کو کہ اپنی پوزیشنیں تم لوگ نہیں چھوڑنا، اور جب وہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آ گئے، بس اتنا حکم جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر وہاں پر 70 شہادتیں ہو گئیں، اور رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ نبی کا حکم تمہارے لیے سب سے اہم ہوتا۔ جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کے فرمان پر عمل نہ کیا اور آج تک ان کو دین اور اسلام اور اللہ رسول پر یقین جو ہے وہ نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ جناب نکلنا ہوگا، حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ جتنے بھی وقت کے حاکم ہیں ان کے دل ہمارے قبضے قدرت میں ہیں۔ میرے بندے جب فرما بردار ہوتے میں ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہوں، اور میرے بندے جب نافرمان ہو جاتے ہیں تو میں ان حکمرانوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں۔ اصل میں کرنے والی ذات کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی ہلکا سے ہلکا ایمان والا بھی ہے اس سے بھی آپ پوچھیں بھائی کرنے والی ذات کس کی؟ کہنے اللہ کی۔ مشکل کو دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ مہنگائی سے نجات کیسے ہوگی؟ اللہ ہی نجات دے گا۔ رزق کا مالک کون ہے؟ کہنے اللہ ہی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہو؟ تم کو تو رب کریم نے ایک طاقت بھی عطا کی ہے کہ جس کے سامنے ایٹم بم بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تمہاری زبان کے اندر موجود چھپا ہوا وہ اتنا خطرناک ہتھیار اور اسلحہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے صرف 2 الفاظ کہے تھے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے مالک آج زمین پر کسی بھی کافر کا گھر بچنا نہیں چاہیے، تو اللہ نے زمین سے آسماں پانی بھر دیا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہیں، اور فرمایا اس مالک نے کہ اے میرے بندے میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اپنی مشکل کی گھڑی میں آنا مجھ کو بتا تیری مشکل کیا ہے، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب، نہ کہیں پر جانے کی ضرورت، نہ کہیں پر سواری کی، نہ ڈریس کی، نہ انداز کی، نہ الفاظ کی، نہ دکھاوے کی، نہ واسطے کی، نہ تعلق کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اپنی پیشانی کو سجدے میں کر دے، اسی وقت تو میری بارگاہ میں پہنچ جائے گا، بس اتنی دیر لگتی ہے، اور وہاں آنے کے بعد پھر مجھ سے بات کر لے تجھے کیا چاہیے۔ تو یہاں پر درس احد جو ہم کو عطا فرماتا اس میں یہی، اور اللہ کے جو یہ شہید بندے ان کی جو زندگیاں رب کریم نے ان کو وہ زندگی عطا کر دی، فرمایا کہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں لیکن تب بھی یہ اتنے زندہ کہ کیا تمہاری زندگی ہوگی یہ اس سے بھی زیادہ زندہ۔ اگر اللہ رسول سے وہ دور ہے تو قرآن کہتا
کہ ان کی زندگی لہو و لعب کھیل کود میں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، یہ دنیا میں رہنے کے باوجود بھی مردہ ہیں، لیکن راہ خدا اور پرچم اسلام کو بلند کرتے ہوئے جو جام شہادت نوش کر گئے، یہ منو مٹی کے نیچے بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہاں پر کہ جب شہید کا یہ مقام ہے، کیوں کہ شہید جو ہوتا ہے، اس لیے شہید کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ مسلمان، پہلی بات ذہن میں رہے کہ جس کا اسلامی مشکوک اور شکوک اور شبہات کے اندر ہو تو وہ شہید نہیں کہلا سکتا۔ مسلمان ہونا اور اس کے کلمے کے اندر کوئی ملاوٹ اور ادھر ادھر سے لفظ کی جو ہے ہیر پھیر نہیں ہو، جو مسلمانوں کا کلمہ ہے اس کلمے کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر وہ قائم رہا، وہ عاقل تھا، وہ بالغ تھا، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے وہ میدان جہاد میں اترا، اور اس کے بعد وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے، اور نیت اس کی خالصتاً رضائے الہی تھی۔ اس کو شہید شریعت میں کہا جاتا۔ آگ میں جل کے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کے اگر وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے، طالب علم سفر میں نکلا تھا اور اسے موت آ گئی تو وہ بھی شہید ہے، اور اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں کہ جن کو شہید کہا گیا۔ لیکن حقیقت میں شہید حقیقی وہ ہوتا ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد کے اندر وہ نکلتا اور وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے تو اس کو شہید کہا گیا۔ جو اپنے میدان میں جہاد کرے وہ شہید ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے اور کتابوں میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے چلا جائے تو اس کی شہادت اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے وہ ڈرتے رہے اور ان کا ہر اٹھنے والا قدم اس خوف کے ساتھ کامتا رہا کہ یہ زمین کل گواہی دے گی کہ میں نے اس زمین پر قدم رکھا تھا تو سبحان اللہ میں نے کہا کہ نہیں، الحمدللہ میں نے کہا کہ نہیں، یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ یہ زمین کی ساری خبریں بھی اس دن نکال کر سامنے رکھتی جائیں گی۔ اس زمین کو بھی گواہ بنا لو اپنی توحید، اپنی رسالت، اپنے ایمان، تسبیح اور حمد سے اس زمین کو بھی گواہ بنا لو۔ تو یہ تھے وہ لوگ کہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں ہر بندہ جب پہنچتا، یہ قبر کی جو زندگی ہے قرآن نے کہا کہ یہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت اور موت کے بیچ میں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی جو زندگی جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، قرآن نے اسے برزخ کہا ہے کہ یہ قیامت اور زندگی کے بیچ میں ایک بارڈر ہے، اور فرمایا کہ ہم اسے برزخ سے پھر اٹھا کر میدان محشر میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی اور اس قبر میں کہ جب بندہ اپنی قبر میں پہنچتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکیرین اس سے پوچھتے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس نورانی چہرے کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، اور وہ چہرہ آپ کے نبی کا چہرہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام جب اپنے ان سوالوں کے جواب، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ چہرہ اس پیارے مصطفیٰ کریم آقا کا ہے کہ جن پر صبح و شام میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے دو لفظ کہے جائیں گے۔ یہ بالکل ترمذی شریف کی صحیح حدیث، نم کا نومت العروس، اس کی قبر کو اسی وقت 70 ہاتھ لمبائی میں اور 70 ہاتھ چوڑائی میں اس کی قبر کو طویل کر دیا جاتا، کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ ایسے سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، کہ دلہن کے سونے کے بعد جب تک اس کا دولہا اسے نہ اٹھائے تو آج اس کے احترام میں اسے کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ یہ قبر میں اللہ کا نیک بندہ ایسے سوئے گا اور میدان محشر تک اس کو نیند دی جائے گی، اور محشر میں پھر رب کریم اپنے اس بندے کو جگائے گا۔ نیند کا ہونا زندگی سے تعلق ہے، مردہ سوتا نہیں ہے بلکہ زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ اس کو قبر میں ایسے
سلا دیا جاتا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا مؤذن کل میدان محشر میں ویسے ہی آئے گا جیسے جام شہادت نوش کرنے والا شہید اپنے خون میں لت پت جسم سے وہ شہادت اور اس خون میں لتھڑا ہوا کہ شہید جب وہ آئے گا، اسی وجہ سے جو شہید ہوتا ہے اس کو اسی کے لباس کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا۔ یہ میدان جو ہے وہ محشر میں جب آئیں تو اپنے اسی لباس کے اندر فرمایا وہ مؤذن کہ جس نے ثواب کی نیت سے اذان دی تو یہ بھی جب آئے گا تو اسی شہید کی طرح جیسے کہ وہ اپنے خون کے لتڑے ہوئے جسم کے ساتھ آتا، یہ اپنی نیکیوں اور اجر کے چمٹے ہوئے جسم کے ساتھ آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس مؤذن نے جو اذان دی وہ ثواب کی نیت سے دی۔ اسی طرح سے ایک دیہاتی شخص آ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھتا، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، 1000 مسجدیں بنائیں اور دل میں یہ خیال بھی اگر آ گیا کہ لوگ کہیں گے اس سے بڑا اللہ سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جناب اس نے 1000 مسجدیں بنائی، 1000 تو چھوڑے، ایک مسجد بھی بنائی، اور اگر دل میں یہ خیال آ گیا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی شخص آ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میدان میں اترے جہاد کے اور اس کی نیت مال کی ہو، اگر اس کی نیت ناموری کی ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے کتنا بڑا مجاہد، اگر اس کی نیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بہادر کہلانے کی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں مجاہد کون ہوتا؟ فرمایا کہ اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ کے پرچم کو، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ فرمایا وہ اصل میں مجاہد ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تینوں لوگ ہیں، نام کے لیے، مال کے لیے اور اپنی شجاعت کے ڈنکے بجوانے کے لیے جو نکلا تھا، فرمایا ان کے لیے کوئی بھی اجر رب کی بارگاہ میں نہیں۔ یہ آپ کے نبی کا بالکل واضح فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ نیت جو ہے وہ رضا الہی، پرچم اسلام کی بلندی۔ ہر وہ سپاہی کہ جس کا تعلق فوج سے ہے اس کو ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میں ہمیشہ پرچم اسلام کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے ہم نے یہ گردنیں اپنی رکھی ہیں، اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم اپنے لیے پرچم اسلام اور اپنے دین کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ تو اصل میں اسی کو جو ہے وہ مجاہد کہا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم جو ہے وہ ساکت ہو گئے، بدن میں ان کے حرکت باقی نہ رہی، اور پھر تو یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جناب شہید کی زوجہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ عدت میں چلیے جائیں، 4 مہینے 10 دن کی آپ کی عدت ہوگی، کیونکہ اب آپ بیوہ ہو گئی ہیں، اور عدت گزارنے کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ تم دنیا کی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو تمہیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن قرآن کی نظروں سے دیکھنا تو منو مٹی کے نیچے بھی شہید زندہ ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہو گئے بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اور یہیں پر میں ایک مسئلہ جو شرعی اور ہمارے ایک نمازی نے بھی پوچھا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر انتقال کر جائے تو اس کا کیا حکم، اور اگر شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے تو جو بیوہ ہے وہ اپنے شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، اس کو چھو بھی سکتی ہے، اور اگر کوئی مرد غسل دینے کے لیے نہ ہو تو وہ عورت اپنے شوہر کو مرد نہ ہونے کے وقت میں وہ اس کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ لیکن فقہ حنفی، فتاوی شامی اور دیگر جو ہماری فقہ کی کتابیں ان میں یہی ہے کہ اگر عورت انتقال کر جائے تو اس کو شوہر صرف اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اور بغیر حائل کپڑے کے یا کفن کے اس کو وہ چھو نہیں سکتا، صرف اس کے وہ چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اتنی اجازت شریعت مطہرہ کے اندر دی گئی ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ تھا،
اور میں نے اسی فقہ کے مطابق جو ہے وہ جواب آپ کو دے دیا ہے۔ یہاں پر کہ جو شہید ہوئے غزوہ احد میں، ان کے لیے رب نے فرمایا کہ انہیں مردہ تصور بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کو ان کے رب کے پاس سے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور جب اللہ کا رزق ان کو ملتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ قرآن جو سب سے سچی کتاب ہے، اس میں رب کریم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ احد میں 2 شہید اور بھی ہیں، ایک کا نام ہے عمر بن جموح الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے جو جام شہادت نوش کر گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر الانصاری، یہ بھی انصاری تھے کہ جو احد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کو دونوں کو ایک ہی قبر میں اس وقت میں دفن کیا گیا۔ احد کی جو داستان ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ چچا حمزہ کے چہرے کو ڈھانپتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، پیروں کو ڈھانپتے تو ان کا سر کھل جاتا تھا، تو آقا نے فرمایا چہرے کو ڈھانپو اور پیر پر جو ہے وہ گھاس رکھ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ آج سپرد خاک کیا گیا۔ امیر حمزہ کا جو انداز تھا بدر میں بھی احد میں بھی، عمومی طور پر فوجی اپنے آپ کو چھپاتا، سپاہی کسی بھی ملک کا ہو تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے لباس کے جس پر گھاس بھوس لگی ہوتی ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ کوئی پہچانے نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی پہچان ہٹا دیتے ہیں، اپنی پہچان مٹا دیتے ہیں تاکہ دور سے کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، وہ اپنا حلیہ ایسا بناتے ہیں۔ امیر حمزہ بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے تو شتر مرغ کا پر سر پہ لگا کے آئے تاکہ پورے میدان میں کفار کو پتا چل جائے اللہ رسول کا شیر سامنے آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ اس انداز میں بدر میں بھی احد میں بھی، اور جب بعد میں حضرت وحشی سے جب پوچھا کہ تم نے پہچانا کیسے تھا کہ یہ حضرت حمزہ ہے، کہا کہ وہی تو ایک ایسا اللہ رسول کا شیر جو اپنے ماتھے پر شتر مرغ کا پر لگا کے ایسے وہ کھڑا ہوا تھا کہ وہ جس سمت میں جاتا تھا تو پورے کے پورے لشکر الٹے قدم دوڑ پڑتے تھے۔ تو تم نے پھر کیسے مارا؟ کہا کہ میں ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے ایک چھوٹے نیزے سے ان کے اوپر جو ہے میں نے وار کیا، اس لیے کہ امیر حمزہ کی نظریں ہمیشہ سامنے ہزاروں کے لشکر پہ ہوتی تھی، ایک دو کو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، اس لیے وہ اپنے نیچے والے دیکھتا ہی نہیں، بلکہ وہ اس طرح سے اللہ رسول کا شیر میدان میں اترا کرتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ جسم کے کتنے وہاں پر جو ہے وہ ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ زندگیاں ان پیاروں کی ہیں کہ یہ اپنی قبر میں بھی رہیں تو گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے۔ جب شہید کی زندگی ایسی، ولی کی زندگی ایسی، تو بتاؤ جن کا کلمہ پڑھ کر یہ شہید ہوتا ہے اس نبی کی زندگی کیسی ہوگی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہ وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو انہوں نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے والد داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا، اور جا کر لگ جاؤ اور بیت المقدس کی تعمیر میں آپ جو ہے وہ جڑ جاؤ، اور ادھر رب کریم کا جو ہے وہ آخری پیغام آ گیا کہ اے سلیمان اب وقت ہو گیا ہے آپ کے دنیا سے جانے کا۔ تو آپ نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ فرمایا، بلکہ شیشے کے ایک کمرے میں آپ چلے گئے اور ایک عصا کے سہارے آپ کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عبادت میں ہیں، مہینے 2 مہینے ہو جاتے تھے سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتے، وہ یہی سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام آج بھی عبادت میں ہیں، اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ 1 سال گزر گیا آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اور آپ اسی طرح سے عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ دیمک نے جب نیچے سے اس لکڑی کو کھانا شروع کیا، اور 1 سال میں جا کر جب وہ لاٹھی دیمک کی وجہ سے ختم ہوتی ہے، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آنے لگے تب جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ یہ سال تک اپنے اس شیشے کے باکس کے اندر بھی رہے
تو اس کا جسم سلامت رہتا ہے، یہ شان جب مقتدیوں کی ہے تو ان کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ یہ زندگی اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے نبیوں کی یہ زندگی ہوتی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وما علیہ الا البلاغ۔